اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ پھر جب ان کو آزمائش نے فائدہ نہیں دیا اور وہ اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کی جگہ رزق میں کشائش عطا فرمائی، ان کی بیماریوں کی جگہ جسمانی عافیت دی، اور ان سے آزمائشوں اور تکلیفوں کو دور کر دیا۔ حتی عفوا، وہ مال اور اولاد میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ کبھی ان پر مصیبتیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تنگی کو آسانی میں کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماری کی جگہ صحت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی کمی کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوف کی جگہ امن عطا کرتے ہیں، غربت کی جگہ مالداری عطا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی کی آزمائش کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مال و دولت کی فراوانی کی آزمائش انسان کے لیے غربت کی آزمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ دولت کی وجہ سے انسان غافل اور سرکش ہو جاتا ہے۔ دولت کی وجہ سے بہت کم انسان صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں اپنا نبی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ جھٹلائیں اور ان کو پکڑ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کو بدنی اور مالی اذیتیں دی جائیں تاکہ ان کے دل زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں اور خوشحالیاں عطا کرتے ہیں، اور انسان دولت کی وجہ سے غفلت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، یعنی خوشی اور غم، دکھ سکھ تو وہ سمجھتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی خوشیاں کبھی غم، گردش دورہ ہے۔ انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، ساری سہولیات اسے مل جاتی ہیں، تو کسی معاملے میں احتیاط یا ڈر اس کے لیے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، اور انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان مصیبتوں اور خوشیوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، وہ مصیبتوں کو نہ تنبیہ سمجھتے ہیں نہ استدراج۔ جو کچھ انہیں ملا وہ اس میں مست رہے، کیونکہ دنیا ان کے لیے سب سے زیادہ خوش کن چیز تھی۔ کافروں اور اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ جب انسان غفلت، لاپرواہی اور سرکشی کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ خوشحالی اور فارغ البالی میں عمومی طور پر لوگ سنجیدہ نہیں رہتے، وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بالکل نہیں ڈرتے، ان کے معاملے یوں ہی چلتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی رہے گا، جب وہ نصیحت نہیں سنتے لاہ و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں،
تب وہ غفلت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی غفلت اللہ تعالیٰ سے دوری اور غرور کی یہ سزا دی جاتی ہے کہ انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ ہر برے کام کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس طرح ان کے دل سے اللہ کا خوف بھی اٹھ جاتا ہے۔ سرکشی کے بعد انسانوں کو ترقی ملنا سخت خطرناک عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے جہاں انسان کا گمان نہیں جاتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کے متعلق ضابطہ یہ ہے، وہ خوب ڈھیل دیتا ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور عیش و عشرت کے زور چلتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اب خطرے سے باہر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، اسے ہماری گستاخیاں پسند ہیں، تو اس وقت اچانک انتقام کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت میں مبتلا نہ کرے، اس استدراج میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور جو بھی آزمائش آئے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب مشکل آئے تو اس پہ صبر کریں، اور جب کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کریں۔ تکبر نہ کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چل پڑیں، اچھا برا دیکھ کر چلیں، اللہ کی بات کو مانیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 96۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت زندہ ہے اور اس میں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ واضح فرمایا، ان پر مصائب، تنبیہات اور نصیحت کے لیے آتے رہے ہیں اور استدراج کے لیے انہیں خوشحالیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر بستیوں والے صدق کے دل سے ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کی ملاقات پر، اس کے وعدوں پر، اس کی وعیدوں پر، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، اس سے ڈر کر رہتے، اس کے حرام کردہ سے بچتے اور اس سے ثواب کی امید پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کی ناراضگی کے کام ترک کر دیتے، تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ وہ کون سی برکتیں ہیں جو متقیوں پر سایہ فگن ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے، یعنی لگاتار بارش برساتے۔ زمین سے برکتیں ملتی، یعنی زمین ان کے لیے وہ سب کچھ اگاتی جس پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا، لیکن نہ وہ ایمان لاتے، نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ رب العزت نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ سورۃ یونس آیا 98۔ متقی انسان کے شعور، پاک زندگی اور سکون و اطمینان میں برکت ہوتی ہے۔ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے برکتیں چھین لی
ان پر مصیبتیں آفتیں نازل کی، یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جس کا کچھ دنیا میں اور باقی آخرت کے لیے لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ سورۃ الروم آیا 41۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 97۔ عذاب دن کے وقت آئے یا رات کو، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک انسان نیند کی غفلت میں پکڑا جائے تو اس وقت اس کا شعور اور ارادہ کام نہیں آتا، اس کے اندر کام کرنے کی قوت نہیں رہتی۔ انسان کی توجہ دلائی گئی ہے کہ نیند کی حالت میں تم معمولی مخلوق کے خلاف بھی مدافعت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی عظیم شخصیت، عظیم قوت کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 98۔ کھیلتے ہوئے انسان پوری طرح سے کھیل میں محو ہوتا ہے، اس کی توجہ اپنے مقابل پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دن کے وقت آئے تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی جا کے غفلت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے خوفی کو جھنجھوڑا ہے، کون سی چیز انہیں بچا سکتی ہے؟ انہیں امن کہاں سے مل سکتا ہے؟ انہوں نے عذاب کے سارے اسباب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ بڑے بڑے جرائم ان کا شرک کرنا اور نافرمانی کے کام ہیں جو ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا خوف رکھیں، ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ رکھیں، کیونکہ تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات کا پابند بناتی ہے اور اس کے نواہی سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔